السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام. یا علی مدد ایوری ون. یا علی مدد. تھینک یو. میرا نام بشرا ہے اور میں پاکستان سے ہوں. اہل سنت فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے کلمہ پڑھ اہل تشیع ہونا ہے. آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑی بات، بڑی بات ہے. انشاءاللہ آپ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، عزت دے. اور میری یہ ریکویسٹ ہے، جی سسٹر، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب میں یہ کلمہ پڑھ رہی ہوں میری اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا جائے کہ میرے پاس ثبوت ہو کہ میں نے محبت اور پورے ایمان کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں کربلا کے سفر اللہ پاک نصیب میں کر. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کا سفر بھی نصیب فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. تو کیسے ہوا ارادہ آپ کا شیعہ بننے کا؟ جب سے پتہ چلا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو حق تھا، جنہوں نے مارا اور جنہوں نے کھایا وہ کون تھے، ان کے نام پتہ چلے، ان کی حقیقت پتہ چلی، تو اسی دن سے مجھے اہل سنت چھوڑنے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے. بالکل صحیح دلیل ہے، بالکل صحیح بات ہے. بالکل بالکل. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین وامام المتقین وامام المتقین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ الرسول اللہ ووصیہ بلا فصل وهو وصی بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة هدى. آج سے میں پنجتن پاک علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا 12 ائمہ السلام کا کنیز بنت کنیز ہوں، کنیز بنت کنیز ہوں، ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، اور ان کی نصرت کرنا، اور ان کی نصرت کرنا، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اور ان کے دشمن سے دشمنی کرنا میرا دین ہے، میرا دین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری دوسرے بہنوں کے لیے ایک اسوہ، ایک نمونہ بنا دے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کی طرح ایمان کے راستے پہ آ جائیں. تو ویلکم ٹو دی ہاؤس آف فاطمہ الزہرا. اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کے زیارت نصیب فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے. بہت مہربانی سسٹر. تھینک یو. الحمدللہ. تھینک یو. وعلیکم السلام سر. جی بہن خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو. ماشاء اللہ. سر میرے آپ سے کچھ کوسچنز ہیں.
جو میرے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے چند اور بھی سوال کرنا چاہتی ہوں. کچھ اصولی جی سوال ہیں اور کچھ عقیدے کے حوالے سے سوال ہیں. سر پہلے تو میرا ایک مختصر سوال یہ مختصر ہے سوال کہ کریں نا، سوالوں کا لسٹ نہ لے کے آئیں، دوسرے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر. جی سر. سر جی میرا پہلا کوشچن ہے کہ اسلام میں یہ جو ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، شرعی حیثیت کیا ہے ان کی؟ لائک یہ جو پامسٹ ہوتے ہیں، ہاتھ اس دکھاتے کا ہیں، ہم کوئی لکیریں کوئی دکھاتے ہیں. حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں اسلام. جو اچھا، نجومی اس ہوتا کی ہے نا، کوئی اہمیت نہیں اسٹرالوجسٹ مطلب؟ ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. جی 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 بولیں. صحیح. سر نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے شارٹ شارٹ سے ہی سوال ہیں. سر نیکسٹ کوشچن جی یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ بھئی جو شادی نہیں کرتے، لڑکی ہو یا لڑکی، کی لڑکی کے لیے، تو ان کے والدین کا جنازہ جائز نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ اگر لڑکی شادی نہ کرے تو اس میں اس والدین کا کیا قصور ہے؟ شادی نہ کرے وہ تو، اگر کوئی شادی نہیں کرتا اس کے گناہ نہیں ہے، نہیں کرتا نہیں کرے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر جی کوئی سر. شادی نہیں کرتا، کوئی مجبوری یا رشتہ نہیں ملتا، تو اس کو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس پر والدین کا کیوں جنازہ نہیں ہوتا؟ جنازہ ہوتا ہے، بالکل. تھینک یو سر. سر لاسٹ کوشچن ہے میرا سر، بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں. جی سر میرا نا ولایت کے حوالے سے کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ انبیاء کرام بھیجے، آئمہ بھیجے جی اور جی ہادی بنا کر بھیجا. تو نبی، جی رسول، امام اور ولی، وسیع، یہ 4 عہدے سنتے ہیں ہم، قرآن میں بھی پڑھے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جی ہادی بنا کر بھیجے اللہ تعالیٰ نے. سر میرا یہ سوال ہے کہ ولی جو ہے، کیا یہ جو ہمارے پاکستان میں ملتان کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیا یہ اور نہیں، واقعی ولی ہیں؟ اس کو ایسے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. وہ صوفی، ادھر صوفیوں کو، کچھ صوفیوں کا قبر ہے نا اکثر جی سر. دیکھیں جو پرانے لوگ ہیں جن کو اکثر ولی کہا جاتا ہے آپ کے پاکستان میں، یہ اکثر ملعون ہیں، یہ اکثر منحرف لوگ ہیں، دین سے دور لوگ ہیں، یہ صوفی لوگ ہیں. صوفیوں کا کام یہ ہے کہ یہ ان کے کچھ چیلے وغیرہ ہوتے ہیں، تو جو ان کو جنات وغیرہ، کچھ جادو وہ وغیرہ بھی آتا ہے ان لوگوں کو، تو یہ اپنی زندگی میں کوئی جی سر. جنات کے ذریعے، جادو کے ذریعے کوئی کرتب دکھاتے ہیں، پھر وہ مرنے کے بعد اس کے جو چیلے ہوتے ہیں اس کے بڑے کرامات مشہور کر لیتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ جو قبر ہے اس نے ایسے ایسے کرامات معجزات کیے جو انبیاء کے پاس بھی نہیں، اس کے پاس تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں البتہ اس طرح نہیں ہے کہ جتنے لوگ مرے ہیں جن کو ولی کہا جاتا ہے وہ سب کے سب صوفی تھے. ان میں ہو سکتا ہے کوئی غیر صوفی بھی ہو، لیکن اکثر یہ صوفی ہیں. اور یہ صوفی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ سب ملعون ہیں، یہ اللہ کے دین سے منحرف لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سر لاسٹ کوشچن، تھینک یو سر آپ کے ٹائم کا. صرف لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ یس. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہادی بنا کے بھیجا ہے نبی کو، رسول، امام، ولی، وسیع، جو ہادی ہیں. سر یہ ڈفرینس کیوں ہے ان میں؟ مطلب ہے تو سبھی ہادی، ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو مطلب ان کا ڈیزگنیشن یہ کہہ لیں کہ ان کا نام کیوں ڈفرینٹ ہے، کہ نبی ہے تو رسول ہے، یا امام ہے یا ولی ہے، ایسا کیوں ہے سر؟ تو اس کے مختلف معانی ہیں. ہدایت دینے والا نبی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے وہ پیغام لے کے آتا ہے، وحی لے کے آتا ہے، یا شریعت لے کے صحیح. آتا ہے، یا ہاں اس کو اللہ نے یہ ڈیزگنیشن دیا، اللہ نے اس کو یہ ٹائٹل دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے مختلف معانی ہے. یہ مثلا ایک لفظ امام کے اور معنی ہے، لفظ نبی کے اور معنی ہے، لفظ رسول کے اور معنی ہے، لفظ سر داعی میں کے آپ اور معنی ہے، لفظ ہادی کے اور معنی ہے. یہ سب ایک معنوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے. سوری میں آپ کو جی سر 4 جو اولو پیغمبر ہیں، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بانی شریعت تو یہی پیغمبر ہے نا. اولی العزم اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ جو بانی شریعت ہوتے ہیں. تو اولو سر العزم باقی یہ جو ہے انبیاء کہ کرام، ان کے پاس شرائط ہے. جی ہاں، ان کے پاس شریعت تھی. جی ہاں. تو مطلب جو باقی ان کے بعد آنے والے پیغمبر تھے، جیسے حضرت موسیٰ جب شریعت لے کے آئے، تو ان کے بعد جو انبیاء کرام ہاں آئے ان ہیں کے تشریف وہ لائے، وہ ان کی. ہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قانون پر تھے. ٹھیک ہے نا؟ ان کی اپنی شریعت نہیں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. یو ویلکم، اور یو آپ کو ویلکم. السلام تھینک علیکم. یو. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو.